अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 2, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग सेफ, रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पेक्टफुल ऑनलाइन। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि डिजिटल वर्ल्ड से क्या मुराद है। जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट की मदद से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, यूट्यूब ये सब कुछ देख रहे हैं, तो आपने या किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कहीं कमेंट कर रहे हैं, कोई पोस्ट शेयर कर रहे हैं या अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, यानी कि दूसरे बंदे की इज्जत करनी चाहिए और ख़ुद भी महफूज रहना चाहिए। कैसे? अब इसकी अहमियत हम पढ़ेंगे। एज वी स्पेंड मोस्ट आवर टाइम ऑनलाइन एंड स्टोर मोस्ट ऑफ थिंग्स ऑनलाइन। अब हम ज़्यादा टाइम ऑनलाइन गुजारना शुरू हो गए हैं और ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन अपनी जमा करते हैं। इट इज़ देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इसलिए बहुत अहम है हाउ टू प्रोटेक्ट बोथ आवर डिवाइसेस एंड आवर इंफॉर्मेशन, कि हम अपने डिवाइसेस यानी कि जिसमें डिवाइस से मुराद ये, अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट के साथ वो कनेक्टेड है, या टैबलेट यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपने इसको कैसे उसकी हिफाजत यकीनी बनानी है और इंफॉर्मेशन अपनी मालूमात की फ्रॉम मैलिशियस एलिमेंट्स ऑनलाइन, ऐसी अनासिर से, ऐसी चीज़ों से, ऐसे फैक्टर्स से जो आपको नुकसान पहुंचा सके, उनसे अपने आप को अपने कैसे महफूज रखना है। लीविंग योर डिवाइसेस अनप्रोटेक्टेड कैन रिजल्ट इन समथिंग एनीथिंग एज स्मॉल एज अ स्लोअर कंप्यूटर। अगर आप अपने डिवाइसेस की हिफाजत नहीं करते, कोई इंतज़ाम नहीं करते हिफाजत का, तो उनका जो है वो रिजल्ट, नतीजा कैसे निकलता है कि इतना आम सा मसला हो सकता है जैसे कंप्यूटर स्लो हो जाता है, राइट थ्रू टू लूजिंग ऑल द मनी इन योर बैंक अकाउंट। और सबसे इससे बड़ा मसला क्या हो सकता है, आपके बैंक अकाउंट में पड़ी हुई रकम तक चोरी हो सकती है। टू आइडेंटिफाई थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं जी शनाख्त की चोरी को, यानी कोई आपकी मालूमात को यूज करके किसी के साथ स्कैम कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है। गुड डिजिटल सिटीजन, अब सिर्फ सिटीजन होता है ना, शहरी। जैसे एक बंदा अगर अब शहरी कहते हैं किसी मुल्क के रहने वाले को ना, जैसे एक इंसान की रिहाइश रावलपिंडी में है तो वो एक सिटीजन है। अब डिजिटल सिटीजन से क्या मुराद है, यानी कि जो इंटरनेट का यूज कर रहा है वो शहरी। विल एनकरेज पॉजिटिव एंड हेल्दी इंटरेक्शन ऑनलाइन, जो अच्छा डिजिटल शहरी होगा वो किस चीज़ की हौसला अफजाई करेगा, पॉजिटिव हेल्दी, यानी कि सेहतमंद इंटरेक्शन। सेहतमंद इंटरेक्शन से क्या मुराद है कि जिसमें दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो, मेंटेनिंग अवेयरनेस ऑफ कॉमन ऑनलाइन स्कैम्स और टॉक्सिक बिहेवियर। फिर वो एक तो अपने जो है वो ऐसे लोगों को आगाह करे जिसमें लोग इस चीज़ को बखूबी जाने कि ऑनलाइन स्कैम क्या होता है या बुरा रवैया किसी का क्या होता है, ठीक है। यानी कि वो अच्छा रवैया रखे, और ना सिर्फ अच्छा रवैया रखे बल्कि लोगों को मालूमात भी दे टॉक्सिक बिहेवियर और जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं उनके मतलब। दे विल अवॉइड साइबर बुलिंग ऑन सोशल मीडिया। अब साइबर बुलिंग क्या होता है, पहले देख लें बुलिंग क्या होता है। बुलिंग कहते हैं डराने धमकाने को। जैसे दो बंदे आपस में लड़े, कहीं मिले और एक दूसरे को जुबानी कलामी धमकियां दी या गालियां दी या लड़ाई की, हाथापाई की, ये बुलिंग होता है। वैसे बुलिंग शुरू कैसे होती है, धमकियों से, वर्बल, जुबानी कलामी। जहां लफ्ज साइबर आए समझ जाएं कि ऑनलाइन बात हो रही है, यानी कि यूज ऑफ इंटरनेट की बात हो रही है। जैसे एक बंदा दूसरे बंदे को व्हाट्सएप पे मैसेज करे और धमकाए, या फेसबुक पे उसकी पोस्ट के नीचे धमकियों वाले कमेंट करे या गलत कमेंट करे या किसी की इज्जत उछाले, इसको कहते हैं साइबर बुलिंग। तो जो अच्छा शहरी होगा ना, डिजिटल शहरी, वो साइबर बुलिंग नहीं करेगा। और अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म, देखिए लोग, यूट्यूब है ना, टिकटॉक है, यूट्यूब पे कोई बंदा वीडियो वगैरह अपलोड करता है, लोग देखते हैं, आप कमेंट करते हैं, कहीं अच्छे कमेंट होते हैं, कहीं बुरे कमेंट होते हैं। टिकटॉक पे एक बंदा वीडियो अपलोड करेगा, हर एक बंदा आपके जिंदगी गुजारने के तरीकेकार से मुतफिक नहीं हो सकता।
تو کچھ لوگ اچھے کمنٹ کرنے والے ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ برے کمنٹ کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کیا چیز ہے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، رسپیکٹ فل ہونا چاہیے، عزت کرنی بھی چاہیے تاکہ خود کی بھی عزت رہے اور اگلے بندے کی بھی عزت رہے. فوکسنگ آن ایمپتھی وین انٹریکٹنگ ود ادرس آن لائن، اور ایک اچھا ہمدردی کا رویہ ہونا چاہیے دوسروں کے ساتھ. فالوئنگ آر سم امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز آف ڈیجیٹل سٹیزن بینگ آن لائن. اب جو ایک ڈیجیٹل شہری ہوگا اچھا، اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی. رسپانسبل ڈیجیٹل سٹیزن شپ، ذمہ دارانہ رویہ رکھتا ہوگا. یو مسٹ انڈرسٹینڈ دا کانسیکوینس آف پوسٹنگ فوٹوز اینڈ ویڈیوز. آپ کو الٹیمیٹلی فوٹو اور ویڈیو جو آپ پوسٹ کرتے ہیں نا انسٹاگرام پہ اس کا یا کسی پلیٹ فارم پہ، اس کے نتائج کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آخر میں جا کے ہوگا کیا. اینڈ اپلوڈنگ ادر پرسنل کانٹینٹ. دیکھیے بعض لوگوں کو فیملی کی طرف سے پرمیشن ہوتی ہے، بعض کو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. جن کو ہوتی ہے پرمیشن ان کو ایشو نہیں ہے، لیکن اس ڈیجیٹل دور میں اگر آپ متاثر ہو جاتے ہیں اور اپنی ویڈیوز اور اپنے فوٹوز لگانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہیں آگے جا کے یہ آپ کے لیے مسئلے مسائل تو نہیں بنیں گے. ونس دس کنٹینٹ از آن لائن، جب یہ کنٹینٹ آن لائن ہو گیا یعنی کہ اپلوڈ ہو گیا، اٹ از ویری ہارڈ ٹو گیٹ ریڈ آف اینڈ کین بیکم پارٹ آف یور پرماننٹ آن لائن ریپوٹیشن. تو مشکل ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ کے لیے انٹرنیٹ سے ڈیلیٹ کریں، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی مستقل ایک آن لائن ساکھ قائم ہو جائے گی. آلسو فوٹوز کین بی آلٹرڈ اور شیئرڈ وداؤٹ یور پرمیشن. ان فوٹوز کو یا تو بدلایا جا سکتا ہے. کیسے بدلایا جا سکتا ہے؟ جیسے آج دیکھیں آج کل ایسے ہوتا ہے کہ باڈی باقی کسی اور انسان کی اور چہرہ کسی اور کا لگا کے تو بعض لوگوں کو ڈیفیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو اسکیم کیا جاتا ہے یا ان کو بدنام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایسے مسائل ہوتے ہیں نا، ویڈیوز بھی آتی ہیں، فوٹوز بھی آتے ہیں. تو یہ ذہن رکھیں کہ آپ کے فوٹوز کو بھی ایسے ہی بدلایا جا سکتا ہے اور آپ کا ڈیٹا یعنی کہ آپ کے فوٹوز وغیرہ آپ کی اجازت کے بغیر استعمال کیے جا سکتے ہیں. ریسپیکٹ فل ڈیجیٹل سٹیزن بی ریسپیکٹ فل آن لائن. اچھا، ریسپیکٹ فار یور سیلف، خود کے لیے عزت جمع کریں. کیسے کہ آپ دوسروں کی عزت کریں. ریسپیکٹ فار یور سیلف ادر پیپل امپورٹنٹ ان آر ریلیشن شپس. زندگی کے ہر معاملے میں خود کی عزت اور دوسرے لوگوں کی عزت اہم ہوتی ہے. اٹ از نو ڈفرینٹ وین یو آر آن لائن. اسی طرح جب آپ آن لائن ہیں نا، آپ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ رول تب بھی اپلائی ہوتے ہیں. یو شوڈ ٹریٹ آن لائن فرینڈ ود ایز مچ ریسپیکٹ ایز فیس ٹو فیس فرینڈ. آپ کی کلاس میں پڑھنے والے جو آپ کے فرینڈز ہیں، جس طرح آپ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے ساتھ عزت سے پیش آتے ہیں، ایسے ہی آپ ان فرینڈز کے ساتھ عزت سے پیش آئیں جو آن لائن آپ کے بنے ہیں. وی کین اچیو دس بائی ناٹ کریٹنگ اور فارورڈنگ ناسٹی اور ہیوملیٹنگ ای میلس. یہ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ تو ایسی ای میلز لکھیں نہ فارورڈ کریں. ناسٹی ہوتا ہے جو پریشان کرنے والی ہوں، ہیوملیٹنگ ہوتا ہے جو بے عزت کرنے والی ہوں، یعنی کہ ایسی ہوں جس سے اگلا بندہ ہرٹ ہو، دکھی ہو. امیجز اور ٹیکسٹ میسیجز اباؤٹ اینی ون ایلس، نہ ہی تصویریں ایسی آگے پیچھے بھیجیں، نہ کسی تعلق کی بات کریں بری. پروٹیکٹ یور ریپوٹیشن. ریپوٹیشن کہتے ہیں ساکھ. ایک انسان کے بارے میں جو اعتبار کی فضا قائم ہوتی ہے اس کو ریپوٹیشن کہتے ہیں. بینگ اے ریسپانسبل ڈیجیٹل سٹیزن شپ، اگر آپ ایک ذمہ دار ڈیجیٹل شہری ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہیونگ دا آن لائن سوشل اسکلز ٹو ٹیک پارٹ ان آن لائن کمیونٹی لائف، کہ جو آن لائن آپ رہ کر آن لائن کمیونٹی سے کیا مراد ہے؟ وہ تمام لوگ جو آپ کے جن کے ساتھ آپ کا تعلق بنا ہے آن لائن، ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ آپ کس طرح پیش آئیں؟ ایتھیکل اینڈ ریسپیکٹ فل وے، اخلاق رکھتے ہوئے بھرپور اور عزت کے ساتھ پیش آئیں. رسپانسبل ڈیجیٹل سٹیزن شپ آلسو مینز، اس کے علاوہ ذمہ دار ڈیجیٹل شہری ہونے کیا مطلب ہے؟ بیہیو لافلی، بھی قانون کی پابندی کریں، ایسا رویہ رکھیں جس میں قانون جھلکتا ہو، یعنی اچھے برے کی تمیز ہو آپ کو. پروٹیکٹنگ یور پرائیویسی اینڈ دیٹ آف ادرس، اپنی ذاتیات کا بھی خیال رکھیں، اپنی باؤنڈریز کا بھی اور دوسروں کی باؤنڈریز کا بھی. ریکگنائزنگ یور رائٹس
دیکھیں کہ آپ کے حقوق کیا ہیں اینڈ رسپانسبلٹیز، اور آپ کے فرائض کیا ہیں، دونوں باتیں رکھیں نا۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے حقوق پورے ہوں تو آپ بھی اپنے فرائض پورے کریں کہ آپ کے فرائض دوسروں کے حقوق ہیں۔ when using digital media, thinking about how your online activities affect yourself، اس بات کو سوچ سمجھ کے ہمیشہ اگلا قدم اٹھائیں کہ آپ کی آن لائن ایکٹیویٹیز آپ کی زندگی پر کیسے متاثر ہوں گی۔ ادر پیپل یو نو، وہ تمام لوگ جن کو آپ جانتے ہیں، ظاہری بات انہی لوگوں پہ فرق پڑے گا، ویسے لوگ جن کو آپ جانتے نہیں ہیں ان کو تو فرق نہیں پڑنے والا۔ اینڈ دا وائڈر آن لائن کمیونٹی، اور ایسی کمیونٹی جن کو آپ جو آن لائن آپ نے کریٹ کی ہے ان کا دیکھیں۔ آپ دیکھیں ایک بندہ ایک انفلوئنسر ہے، سیلیبریٹی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ایک پوسٹ لگاتا ہے، آپ اس کے لیے جا کے بیڈ کمنٹ کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں اگر وہ پڑھیں گے تو یہ لازمی بات ہے کہ ان پہ منفی اثر ہوگا، وہ ہرٹ ہوں گے، ان کا دل دکھے گا۔ تو یہ کام کرنے سے گریز کریں تاکہ آپ رسپانسبل ڈیجیٹل سٹیزن ہونے کا ثبوت دیں۔ اچھا، آج پڑھیں، آپ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔